بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے پوتے یعقوب کے بارے میں بیان کریں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت سارہ تھا۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قیام گاہ پر کچھ مہمانوں کی ضیافت کی تیاری کر رہے تھے کہ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 فرشتوں کو انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ ان 4 فرشتوں نے آ کر سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ حضرت سارہ کے پاس گئے اور کہا، چند مہمان اور آ گئے ہیں۔ حضرت سارہ نے کہا، ہمارے پاس ایک بچڑے کے سوا اور کچھ نہیں۔ چنانچہ پھر اس بچڑے کو ذبح کیا گیا اور کھانا تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مہمانوں کے پاس لائے۔ مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس گوشت کی جانب وہ لوگ ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام غمزدہ ہو گئے۔ ناظرین، کیونکہ اس زمانے میں ایک دوسرے کے ساتھ کھانے میں شریک ہونے ایک دوسرے کے شر سے بے خوف ہونے کی دلیل تھی اور کھانا نہ کھانا دشمنی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ مہمانوں نے کہا، خوف نہ کرو اے ابراہیم، ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط پر بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر عذاب نازل کریں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری سنائی۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم نے سارہ کو اسحاق کی خوشخبری دی اور ان کے بعد یعقوب کی، اور اسحاق سے پیدا ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت سارہ نے ہاتھ منہ پر مارا اور کہا، یہ کیسی رسوائی ہے؟ کیا مجھ سے بچہ پیدا ہوگا؟ حالانکہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ یقیناً یہ عجیب امر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، کیا تم تعجب کرتے ہو خدا کے امر سے؟ تم پر خدا کی برکتیں اور رحمتیں ہوں۔ بے شک خدا تعالیٰ قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ ناظرین، یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل سے خوف ختم ہوا اور ولادت اسحاق کی خوشخبری ان کو ملی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہزاروں نبی آئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے چچا کی بیٹی بی بی رفقہ سے شادی کی۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ کی بیوی بانجھ رہی، ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں حضرت اسحاق کی دعا قبول کی اور ان کی بیوی حاملہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 جڑواں بچوں سے نوازا۔ وہ دونوں لڑکے تھے جن کے نام عیسو اور یعقوب رکھے۔ انہی کو اسرائیل کہتے ہیں۔ اسی نام کی وجہ سے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان دونوں میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام خاص طور پر اپنے والدین کو عزیز تھے۔ بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی کہ اللہ انہیں طویل عمر، خیر و برکت اور طویل عمر عطا کرے۔ ان کی یہی محبوبیت ان کے بھائی عیسو کے غصے کا موجب بنی۔ اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جھگڑا کیا، ان کو برا بلا کہا، یہاں تک کہ قتل کی دھمکی بھی دی۔ جب والدین کو پتہ چلا کہ عیسو نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے یعقوب سے کہا کہ وہ اپنے ماموں لابان کے پاس ہاران چلے جائیں اور اپنے بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک وہیں رہیں، اور ساتھ ماں نے یہ بھی کہا کہ وہاں اپنے ماموں زاد بہن سے شادی کر لینا۔ چنانچہ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ اندھیرا چھا گیا تو ایک پتھر سر کے نیچے رکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سو گئے۔ انہوں نے خواب میں ایک سیڑھی دیکھی جو آسمان سے زمین تک کھڑی کی گئی ہے
اور فرشتے اس پر آ جا رہے ہیں۔ اور اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوئے، میں تجھے بابرکت بناؤں گا اور تیری اولاد کو بڑھاؤں گا اور یہ زمین تیرے اور تیری اولاد کے لیے بابرکت کر دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کو بہت خوشی حاصل ہوئی اور آپ نے منت مانگی کہ اگر میں اپنے گھر والوں کی طرف خیر و سلامتی سے پہنچ گیا تو اسی جگہ اللہ کی عبادت کے لیے عبادت گاہ بناؤں گا، اور اللہ جو مجھے مال دے گا میں اس کا 10واں حصہ خدا کے لیے وقف کر دوں گا۔ پھر اس پتھر پر نشان لگایا تاکہ وہ پہچانا جا سکے اور اس کا نام بیت العیل رکھا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں بیت المقدس موجود ہے جسے بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سفر مکمل کر کے اپنے ماموں کے ہاں سرزمین ہاران میں پہنچے۔ ان کے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی کا نام لیا اور چھوٹی بیٹی کا نام راحیل تھا۔ چھوٹی بیٹی بڑی کی نسبت زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگا تو اس نے اس شرط پر رشتہ دینا قبول کیا کہ کہا آپ 7 سال تک ان کی بکریاں چرائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ شرط قبول کر لی۔ جب 7 سال کی مدت مکمل ہوئی تو لابان نے کھانا تیار کیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور لیا کے ساتھ آپ کا نکاح کر کے بیچ دیا۔ وہ کمزور نظر والی اور کم خوبصورت تھی۔ صبح ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ میرے پاس آنے والی ماموں کی بڑی بیٹی لیا ہے، تو انہوں نے اپنے ماموں سے کہا کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، آپ نے میرے ساتھ راحیل کا رشتہ کیا تھا۔ تو ماموں نے جواب دیا کہ ہمارے ہاں یہ دستور نہیں ہے کہ ہم بڑی سے پہلے چھوٹی کا نکاح کریں۔ اگر آپ راحیل کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو مزید 7 سال میری بکریاں چرانی ہوں گی۔ جب دوبارہ 7 سال کی مدت مکمل ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں نے اپنی پہلی بیٹی کے ساتھ راحیل کو بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ یہاں یہ واضح رہے کہ 2 بہنوں کا ایک ساتھ ایک وقت میں ایک ہی مرد کے نکاح میں ہونا ان کی شریعت میں جائز تھا۔ پھر توریت میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک لونڈی دی۔ لیا کی لونڈی کا نام زلفا اور راحیل کی لونڈی کا نام بلہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لیا کی حسن و خوبصورتی کی کمی کو اس طرح پورا کیا کہ اسے اولاد عنایت کی، اور ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 6 بیٹے اور 1 بیٹی عطا کی۔ اس طرح کی صورتحال میں راحیل کو شرم محسوس ہوئی کیونکہ اسے اب تک حمل نہ ہوا تھا، تو اس نے اپنی باندی بلہا کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دیا۔ اس میں سے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا پہلا بچہ پیدا ہوا اور پھر دوسرا وہ بھی لڑکا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر لیا نے بھی اپنی لونڈی زلفا حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی، اور اس لونڈی کے بطن سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 4 لڑکے پیدا ہوئے، اور پھر اس کے بطن سے 1 بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ اس طرح راحیل نے ایک روز اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے یعقوب سے اولاد عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ اللہ کے نبی یعقوب سے حاملہ ہو گئی، اور پھر انہوں نے ایک عزیز، شریف النفس اور خوبصورت بچے کو جنم دیا جس کا نام انہوں نے یوسف رکھا۔ حضرت یعقوب اور ان کی ساری اولاد سرزمین حران میں رہائش پذیر ہے، اور وہ اپنی شادی کے 6 سال مزید ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔ اس طرح ان کو وہاں 20 سال گزر گئے اور انہوں نے اب اپنے ماموں سے اپنے وطن جانے کی اجازت چاہی۔ ماموں نے کہا تیری وجہ سے میرے مال میں بہت برکت ہوئی، اب آپ جتنا چاہو میرے مال سے لے لو۔ حضرت یعقوب نے کہا
کہ اپنی بکریوں میں سے ہونے والے بچے جن کا رنگ سفید اور سیاہ دبوں والی، اور ہر وہ بچہ جس کی سفیدی سیاہی سے ملی ہو اور جس کی سیاہی سفیدی سے ملی ہو، اور بکروں میں سے ہر سفید رنگ کا بکرا بغیر سینگوں والا مجھے دے دیں۔ ماموں نے کہا ٹھیک ہے۔ ناظرین، بہرحال آپ کے پاس کافی زیادہ مال ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ اپنے باپ اور اپنی قوم کے علاقے میں واپس چلے جائیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ بات جب اپنے گھر والوں سے کی تو وہ فرما برداری کرتے ہوئے فوراً تیار ہو گئے، اور آپ اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کو لے کر چل پڑے۔ تب لابان نے کھانا تیار کیا اور پوری قوم نے ان کے ساتھ کھانا کھایا اور سب نے ایک دوسرے کو الوداع کہا۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ اور والد کے پاس واپس چلے گئے۔ اس سفر کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو ایک اور بیٹا عطا کیا جن کا نام بنیامین ہے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ زچگی کے دوران راحیل کو بہت تکلیف ہوئی اور بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ہی راحیل وفات پا گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے انہیں پراسا میں ہی دفن کر دیا، جسے آج کل بیت العم کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی قبر پر بطور نشانی ایک پتھر رکھا جو آج تک قبر رحیل کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد مکرم حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے ہاں کنعان کے علاقے میں قیام پذیر ہو گئے، اور اسی علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔ آپ نے شکیم بن جامور سے 100 بکریوں کے عوض ایک زمین خریدی، وہاں اپنا ایک گڑھ بنایا اور سایہ حاصل کرنے کے لیے ایک چھاپا تیار کیا۔ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہاں ایک عمارت بنانے کا حکم دیا تاکہ وہاں سے اللہ کا نام بلند ہو، اور یہی آج بیت المقدس ہے۔ اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کروایا تھا، اور یہی وہ پتھر ہے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حران جاتے وقت علامت کے طور پر نشان لگایا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ایک بیماری کے نتیجے میں 180 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے، اور آپ کو آپ کے دونوں بیٹوں حضرت یعقوب اور عیسو نے ان کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا، جو انہوں نے خود خریدی تھی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید معلوماتی، تحقیقی اور اسلامی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔